بھائی بیٹھک میں امتحان کی تیاری کر رہے تھے کہ پڑوس کی لڑکی ہمارے لیے کچھ لے کر آئی۔ گھر والے سبھی کہیں گئے ہوئے تھے۔ وہ سیدھی بیٹھک میں چلی گئی اور رومال سے ڈھکی پلیٹ بھائی ساحر کے سامنے رکھ کر چل دی۔ انہوں نے کچھ پوچھنا چاہا تو کچھ نہ بولی، بس پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی اور مٹ گئی۔ اس کے مسکرانے کا انداز عجیب تھا، چہرے پر مجبوری کی چھاپ تھی۔ بھائی نے سمجھ لیا کہ ان لوگوں میں سے ہے جو ازلی کم نصیب کہلاتے ہیں۔ شاید یہ اپنے گھر والوں پر بوجھ ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ اس کا نام راحیلہ ہے اور یہ یتیم ہے۔ اس کے سگے ماں باپ مر چکے ہیں اور اب سوتیلی ماں کے برے سلوک نے اسے پور زخمی کر ڈالا ہے۔ ڈری سہمی راحیلہ اپنی ادا کے نہ جانے کون سے رنگ میرے بھائی پر پھینک کر گئی کہ وہ اس دھندلے نقوش کو ذہن سے نہ مٹا سکا، اور پرچوں کی تیاری کے دوران تنہائی میں بیٹھ کر یہ نقوش تیز رنگوں والی تصویر کی مانند اس کے دل کے کینواس سے چپک کر رہ گئے۔ باپ جب تک زندہ تھا اس لڑکی کی کچھ نہ کچھ اہمیت تھی۔ 4 برس قبل وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس وجہ سے گھر میں اسے اور بھی زیادہ غیر اہم قرار دے دیا گیا۔ سوتیلی ماں کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کی دیکھ بھال کے لیے اس نے راحیلہ کو ایک نوکرانی کی سی حیثیت دے رکھی تھی، ورنہ کب کا مرحوم شوہر کے کسی رشتہ دار کے در پر پھینک آتی۔ 2 منزلہ مکان راحیلہ کے والد کا ذاتی تھا۔ پہلے منزل میں راحیلہ، اس کی سوتیلی ماں بچوں کے ساتھ رہتی تھی، اور دوسری منزل کرائے پر دی ہوئی تھی جس سے ان کی اچھی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ کچھ والد مرحوم کی پینشن آتی تھی اور کچھ امداد سوتیلی ماں کے بھائی کر دیتے تھے۔ ایسے حالات میں یہ لڑکی شدید محرومی اور احساس تنہائی کا شکار ہو گئی۔ اس کی کمزوری تھی کہ ذرا کوئی پیار سے بات کرتا وہ اس کی دیوانی ہو جاتی۔ بچپن میں تو اس بات پر پٹتی بھی بہت تھی۔ اب کچھ سمجھدار ہو گئی تھی، تاہم اب بھی اس کی عمر 15-16 برس ہی تھی۔ غموں نے اس کو بالکل نرم دل بنا دیا تھا اور ساتھ ہی بزدل بھی۔ بات بات پر جھجکنے، کھٹکے سے چونک پڑنے اور ذرا سی بات سے رو دینے والی یہ لڑکی اس قدر عجب دکھائی دیتی کہ کوئی اس کو قطعی نظر انداز نہ کر سکتا تھا۔ ہمارے محلے میں ایک دستکاری اسکول تھا۔ اس کی ہیڈ مسٹریس میرے رشتے کی پھپھو لگتی تھی۔ وہ اکثر مجھ کو اپنے ادارے کے حساب کتاب کے لیے بلا لیتی تھیں۔ میں ساحر بھائی کے ساتھ وہاں چلی جاتی۔ راحیلہ بھی اس اسکول میں دستکاری سیکھنے آتی تھی۔ میں پھپھو کے آفس سے اسے دیکھ لیتی تو باہر نکل کر بات کرتی اور اسے کہتی تم نے اسکول چھوڑ دیا اور دستکاری سیکھ رہی ہو، اسکول کی پڑھائی بھی ساتھ جاری رکھو۔ امی نے اسکول سے ہٹا لیا ہے اور خود سے پڑھائی نہیں کر سکتی، کوئی پڑھانے والا بھی تو ہو۔ امی تو سارا دن کام پر لگائے رکھتی ہیں، دن کو پڑھ نہیں سکتی۔ میں نے پھوپھی کو بتایا۔ وہ راحیلہ کو طور اتوار سے اچھا جانتی تھیں۔ انہوں نے کہا میں 2 گھنٹے کلاس میں پڑھائی کے لیے فری کر سکتی ہوں، بشرط یہ کہ تم 2-3 گھنٹے یہاں آ کر اسے پڑھا دو، بڑی نیکی ہوگی۔ اگر تم اسے پرائیویٹ میٹرک کی تیاری کرا دو گی۔ گھر سے وقت نکالنا مشکل تھا، پھر بھی میں نے حامی بھر لی اور دستکاری اسکول جا کر راحیلہ کو 2 گھنٹے پڑھانے لگی، یہ سوچ کر کہ شاید پڑھائی بھی اس کو زندگی میں کام آئے۔ اس کی ماں تو اس کو اس لیے سکھا رہی تھی کہ ان کے بچوں کو کپڑے سینے کے لیے ایک مفت کی درزن مل جائے گی۔ اس طرح ہم ایک دوسرے کے بہت نزدیک آ گئے۔ میری محبت اور اعتبار پا کر اس میں کافی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ اب وہ ذرا ہمت سے بات کر سکتی تھی، جھجک بھی کم ہو گئی تھی جو پہلے اس کو کسی سے مخاطب کرنے سے روکتی تھی۔ میں نے 2 ماہ تک اسے پڑھایا، پھر دستکاری اسکول جانا میرے لیے محال ہونے لگا۔ ادھر امی گھر کا کام اکیلے نہ کر سکتی تھیں اور آپا تو اپنے گھر بار کی تھیں۔ میں نے دستکاری سیکھی ہوئی تھی۔ راحیلہ کی سوتیلی ماں یہ بات جانتی تھی، تبھی میں نے آنٹی سے کہا کہ آپ اس کو شام کو تھوڑی دیر میرے پاس بھیج دیا کریں، میں اس کو اتنی دستکاری اور سکھا دوں گی، یوں وہ ڈپلومہ میں کوئی اچھا درجہ حاصل کر لے گی۔ انہوں نے کچھ سوچا اور پھر کہا ٹھیک ہے، تم اس کو کٹنگ اچھی طرح سکھا دو۔ میں نے شکر کیا کہ انہوں نے منع نہیں کیا۔ ہمارے گھر ساتھ ساتھ تھے اور ہماری بیٹھک ان کے گھر سے ملی ہوئی تھی۔ اس کا ایک دروازہ گلی میں کھلتا تھا، جیسے ہماری بیٹھک کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا۔ اس کے ساتھ ان کی بھی بیٹھک ہی تھی جس کو انہوں نے کمرے میں تبدیل کیا ہوا تھا، اور یہ کمرہ
اس کی ماں نے راہیلہ کو ہی دیا ہوا تھا، کیونکہ یہ گھر کے سب کمروں سے چھوٹا تھا۔ پہلے تو راہیلہ گھر آ کر مجھ سے پڑھتی، بعد میں جب میں کام سے فارغ نہ ہوتی تب ساحر بھائی سے کہتی کہ آپ اس کو پڑھا دو۔ بھائی اس کو بیٹھک میں پڑھاتے تھے، کیونکہ انہیں بھی پڑھنے لکھنے کے لیے بیٹھک ہی ملی ہوئی تھی۔ اب یہ ہمارا معمول بن گیا کہ جب والد صاحب آبائی گاؤں چلے جاتے، راہیلہ بھائی سے ہی پڑھتی۔ مجھے نہیں خبر کب دونوں ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے کہ اب آدھی رات کو اپنے کمرے کا گلی والا دروازہ کھول کر وہ ہماری بیٹھک میں آ جاتی۔ اس نے دستکاری اسکول کو خیر بات کہہ دیا۔ اس کا کورس مکمل ہو گیا تھا۔ جس رات راہیلہ کو آنا ہوتا وہ شام کو ہی کھڑکی سے اشارہ کر دیتی تھی۔ ساحر بھائی کے امتحان ہو چکے تھے، رزلٹ آیا تو ان کو ملازمت مل گئی۔ شام کو دفتر سے لوٹے تو راہیلہ کو کھڑکی میں دیکھا۔ اس نے بھائی کو اشارہ کیا۔ اس کے پیچھے اس کی چچا زاد کھڑکی میں کھڑی تھی، جس نے دونوں کو ایک دوسرے کو اشارہ کرتے دیکھ لیا۔ دوسرے روز وہ عورت ہمارے گھر آئی اور میری والدہ کو تمام ماجرا کہہ دیا۔ بھائی دفتر سے آئے تو امی ان پر برس پڑیں۔ ساحر، تم آخر کیا چاہتے ہو؟ جانتے ہو کہ راہیلہ ایک یتیم لڑکی ہے اور بہت دکھی ہے۔ پہلے ہی اس کے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے اس خطرناک کھیل سے باز آ جاؤ۔ اگر اس کی چچا زاد بہن نے اس کی سوتیلی ماں سے شکایت کر دی تو وہ ظالم عورت اس بیچاری لڑکی کو کھڑے کھڑے گھر سے نکال دے گی۔ پھر بتاؤ اس کا کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ تم اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ تمہاری منگنی ہو چکی ہے۔ تمہارے ابا تمہارے ٹکڑے کر دیں گے، مگر یہ منگنی اب نہیں ٹوٹ سکتی۔ اب بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ ماں کا لمبا چوڑا لیکچر سن کر بھائی جھنجھلا گئے۔ حالانکہ وہ سچ کہہ رہی تھیں، لیکن بھائی کا دل خود بخود راہیلہ کی طرف کھینچتا تھا۔ امی کے سامنے تو انہوں نے اپنے قصور سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ اس عورت سے پوچھو کیا اس نے ہم کو آپس میں باتیں کرتے دیکھا ہے؟ پھر کیوں وہ ہم پر بہتان تراش رہی ہے؟ بھائی کو امی نے دھمکایا کہ باز آ جاؤ ورنہ میں تمہارے والد سے کہہ دوں گی، مگر ساحر بھیا بھی اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ راہیلہ کی چچا زاد بہن جو شادی شدہ تھی اور چچی کے پاس 2-3 روز کے لیے رہنے آئی تھی، اس نے امی کو تو خبردار کیا مگر اپنی چچی کو نہ بتایا۔ جانتی تھی کہ سوتیلی ماں راہیلہ کا کیا حشر کرے گی۔ وہ اپنے گھر چلی گئی۔ ساحر نے اس تنبیہ سے کوئی اثر نہ لیا۔ وہ بدستور کھڑکی کے سامنے کتاب کھول کر بیٹھا رہتا اور اس کی اوٹ سے دیکھتا رہتا۔ اس نے راہیلہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں تم کو پڑھا سکتا ہوں، تمہارا مستقبل سنوارنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تمہیں پیار دے سکتا ہوں، مگر شادی نہیں کر سکتا۔ اس پر بھی راہیلہ کے پیار میں کمی نہ ہوئی۔ دراصل وہ محبت کی بھوکی تھی۔ ساحر بھائی کیا کوئی بھی اس کی غمگساری کرتا وہ اس کا دامن تھام لیتی۔ وہ متواتر رات کو بھائی کی بیٹھک میں آتی رہی۔ ایک رات وہ حسب معمول بھائی کی کھڑکی کے پاس آئی تو اس کی ماں نے اسے دیکھ لیا اور میرے بھائی کو نہیں دیکھا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹے رہے، کیونکہ ساتھ والی چارپائی پر اس رات گرمی کی وجہ سے ابا جی لیٹے ہوئے تھے۔ بھائی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس جانے کو کہا۔ وہ مڑی، اپنے پیچھے ماں کو دیکھا اور واپس گھر میں چلی گئی۔ رات کو ماں نے اسے نہ جانے کیا کیا باتیں سنائیں۔ صبح وہ پھر کھڑکی میں آئی۔ اس کی ماں سو رہی تھی۔ ابا جی بیٹھک سے گھر میں آ گئے تھے۔ راہیلہ نے ساحر کو بتایا کہ ماں آج ہمارے رشتہ داروں کو بلانے جائے گی، نہ جانے کیا ہنگامہ ہونے والا ہے، تم جلدی بندوبست کرو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ بھائی نے اسے محض تسلی دی۔ دوسرے دن ان کے گھر بہت شور ہوا۔ میرے والد علی صبح گاؤں روانہ ہو گئے تھے، اس لیے بات میرے والد کے آنے تک روک دی گئی تھی۔ ساحر بھی ڈیوٹی پر چلے گئے۔ جب واپس آئے تو گھر میں اینٹیں آئی ہوئی تھی۔ میری بہن نے بتایا تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے کھڑکی چنی جا رہی ہے۔ ابا جان آئے تو پڑوسن نے ہمارے گھر آ کر ہنگامہ کیا۔ ابا نے بھائی کو گھر سے نکال دیا۔ وہ ایک دوست کے گھر چلا گیا جو کرائے کے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ بھائی نے دفتر سے 2 دن کی چھٹی لے لی۔ ادھر راہیلہ کے ساتھ اس کی سوتیلی ماں نے بہت برا سلوک کیا۔ سارے محلے میں اس کو بدنام کر دیا، مگر ہماری ماں تو سگی تھی۔ وہ بھائی کو سمجھانے ان کے دوست کے گھر چلی گئی۔ کہا کہ تمہارے والد نے غصے میں تم کو گھر سے نکلنے کا کہہ دیا تھا، تم واپس چلو اور اپنے باپ سے معافی مانگو۔ ماموں بھی امی کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بھی سمجھایا کہ ماں باپ کا دل نہیں دکھانا چاہیے،
لیکن مجھے تو راحیلہ کا زیادہ دکھ تھا، اور یہ بات ساحر بھائی کو بھی بری طرح تڑپا رہی تھی کہ نہ جانے اس کی ماں نے اس پر کتنے ستم ڈھائے ہوں گے۔ بھائی گھر تو نہیں آئے، لیکن وہ بے سکون تھے، ان سے رہا نہ گیا، اور ایک رات وہ راحیلہ کے کمرے کی کھڑکی کے پاس گلی میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ بھی جاگ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ بھائی نے کھڑکی پر انگلی سے ہلکا سا مخصوص کھٹکا کیا تو راحیلہ نے جھٹ کھڑکی کھول دی۔ اس نے سرگوشیوں میں بتایا کہ اس کی ماں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، حتیٰ کہ سوتیلے ماموں نے بھی اسے مارا پیٹا ہے۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس وقت ساحر کو خیال آیا کہ جب یہ لڑکی میری خاطر اتنی بدنام ہو گئی ہے تو پھر کیوں نہ میں ہی اسے شادی کر لوں۔ باپ نے تو مجھے گھر سے نکال ہی دیا ہے۔ یوں اس نے کھڑے کھڑے بغیر سوچے سمجھے یہ عجیب و غریب فیصلہ کر لیا کہ میں اس وقت راحیلہ کو لے کر کہیں دور نکل جاؤں۔ اس نے راحیلہ سے کہا کہ ایک جوڑا اٹھا لو اور برقع اوڑھ لو، ورنہ ایسے ہی چادر لپیٹ کر باہر نکل آؤ۔ میں آج صبح پھوٹنے سے پہلے ہی تم سے نکاح کر لوں گا۔ راحیلہ بھی زندگی سے تنگ تھی، گھر والوں کے سلوک نے اس کی روح کو گھائل کر دیا تھا۔ وہ گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ نہ اس نے کچھ سوچا سمجھا، نہ میرے بھائی نے، جبکہ اس وقت اس کی جیب میں 1000 روپے تھے۔ یہ دونوں سیدھے ریلوے اسٹیشن چلے گئے۔ رات کی گاڑی لاہور جا رہی تھی۔ انہوں نے ٹکٹ لیا اور اس میں سوار ہو گئے۔ جب گاڑی شہر کی حدود سے کچھ دور نکل آئی تب عقل نے جھنجھوڑا، اور بھائی نے سوچا کہ یہ میں نے کیا کیا، میری منزل کیا ہے اور میں کہاں جاؤں گا۔ وہ سوچوں میں گم تھے۔ راحیلہ کا سوتیلا ماموں پولیس افسر تھا۔ یہ لوگ یقیناً میرا پیچھا کریں گے اور مجھے کہیں کا نہ چھوڑیں گے۔ اب بھیانک انجام سامنے تھا، کہیں جائے پناہ نہ تھی۔ راحیلہ بیچاری بھائی کے ساتھ دبکی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، اپنے انجام سے بے خبر سو رہی تھی۔ وہ بھیا کے ساتھ سے شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے دکھ تمام ہوئے اور اب اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ وہ عورت تھی جس کو بزدل کہتے ہیں، مگر ہمت والے نکلی۔ جب ساحر نے اسے پکارا تو اس نے اس کا ساتھ دیا اور اس کی آواز پر اپنی مشکلات اور ناگواریوں کے باوجود لبیک کہا۔ اور بھائی جو ایک مرد تھا، آنے والی مشکلات کے خیال سے اس کی مردانگی نے ہتھیار ڈال دیے، اور جو ہی اگلے اسٹیشن پر گاڑی رکی اور اس نے راحیلہ کو محو خواب پایا تو مستقبل کے اندیشوں سے ڈر کر اس کو تنہا رستے میں چھوڑ دیا اور خود گاڑی سے اتر گیا۔ گاڑی روانہ ہو گئی اور اس میں وہ بے خبر مسافر بھی گیا جس کی منزل ساحر بھائی تھے، جن کے بغیر یہ لڑکی بالکل تنہا اور بے سہارا تھی، جس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ وہ بالکل خالی ہاتھ اور تہی دامن تھی۔ اب آگے کی سنیے۔ بھائی نے مجھے بتایا کہ وہاں سے وہ سیدھے لاری اڈے آئے اور صبح ہونے سے پہلے ہی واپس اپنے دوست کے گھر پہنچ گئے جہاں وہ رہ رہے تھے۔ صبح ہی صبح ہمارے والد، ماموں اور راحیلہ کے ماموں نے وہاں غصے میں دروازہ پیٹ ڈالا۔ بھائی کے دوست نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ بھائی اس وقت اداکاری سے آنکھیں مل رہے تھے۔ وہ ان کو دوست کے مکان پر پا کر ہکا بکا رہ گئے۔ ایک تو یہاں ہے، پھر راحیلہ کہاں گئی ہے؟ سبھی ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، اور ساحر بھائی انجان بنے کھڑے تھے۔ وہ لوگ مکان کی تلاشی لے کر لوٹ گئے۔ محلے میں باتیں ہونے لگیں کہ سوتیلی ماں سچ کہتی تھی، راحیلہ تھی ہی خراب لڑکی، نہ جانے کس کس سے تعلق تھا اور کس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میری ماں نے والد کو سمجھایا کہ ناحق تم نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکالا، وہ کسی کے در پر پڑا ہوا ہے، وہ تو اسے لے کر نہیں بھاگا، وہ کسی اور کے ساتھ گئی ہے۔ اب جاؤ اور بیٹے کو گھر لے آؤ۔ یوں بھائی سرخرو ہو کر گھر لوٹ آئے، مگر ان کا ضمیر کچھ کے لگا رہا۔ انسان جب بغیر سوچے سمجھے کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے جو معاشرے کی نظروں میں ناپسندیدہ ہوتا ہے تو پہلے اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کا انجام اسے بھگتنا پڑے گا۔ بعد میں جب بری گھڑی آ جاتی ہے تو عقل کے دروازے کھلتے ہیں، تب کچھ لوگ اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہو تو اس کو تنہا نہیں چھوڑتے، اس کو ذلت اور رسوائی کے حوالے کرنے کے بجائے وعدہ نبھاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے کم ہمت اور بزدل ہوتے ہیں کہ اپنا دامن بچا لیتے ہیں اور دوسرے کو ذلت کے گڑھے میں دھکیل کر ستھرے اور پاک صاف بن کر معاشرے کی نظروں میں بے قصور اور معزز رہنے کی خاطر اپنے ہی ضمیر کا خون کر ڈالتے ہیں۔
ساحر بھائی بھی بزدل تھے، برے وقت کے ساتھی نہ تھے۔ تبھی تو ایک معصوم لڑکی جو اپنے گھر کے حالات اور سوتیلی ماں کے ظلم سے تنگ آ کر ان کے کہنے پر گھر سے نکلی تھی، پھر کبھی اس کو باپ کی چھت تلے لوٹ آنا نصیب نہ ہو سکا۔ آج نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ جب یہ بات سوچتی ہوں تو دل میں درد سا ہونے لگتا ہے۔ میرا بھائی بے شک اس معصوم لڑکی کو بھول گیا ہو، مگر میں راحیلہ کو آج تک نہیں بھول سکی۔ کیسے بھلاؤں اسے میں؟